یہ قدرت کسی کو کیا حاصل. مولانا طاہر جاوید صاحب مرحوم کہتے ہیں کہ یہ اقتدار، یہ قدرت کسی کو کیا حاصل، یہ معجزے ہیں فقط فاطمہ کے جانی کے. یہ اقتدار، یہ قدرت کسی کو کیا حاصل، یہ معجزے ہیں فقط فاطمہ کے جانی کے. تو حیات پانی پہ ہر شے کی منحصر، لیکن حیات پانی پہ ہر شے کی منحصر، لیکن حیات دین کو بخشی بغیر پانی کے. حیات پانی کے ہر شے کی منحصر، لیکن حیات دین کو بخشی بغیر پانی کے. آئیے میں ناظم محفل مولانا قاسم اعظمی صاحب کی بارگاہ میں گزارش گزار تشریف لے آئیں اور آج کے جشن کا باضابطہ طور پہ نظامت کے فرائض کو انجام دے. آپ آزاد استقبال بآواز بلند نعرہ سلوات سے کیجیے. حاضرین جشن السلام علیکم. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی بارگاہ میں جشن فتح خیبر کی بڑی بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، جملہ مومنین مومنات کی طرف سے اس جشن کے حقیقی وارث حضرت حجت علیہ السلام کی بارگاہ میں بآواز بلند نعرہ صلوات سے مبارکباد. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بہترین بصیرت افروز تقریر آپ سماعت فرما رہے تھے. حجت الاسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا محمد تقی نجفی صاحب کی اللہ کی بارگاہ سے، اور آپ محظوظ ہو رہے تھے. یقیناً ایک بات میں آپ کی بارگاہ سے کہہ کے انشاءاللہ جاؤں گا. آج جب بھی کوئی خطیب ہر بستی میں جب جاتا ہے تو بستی والے یہی کہتے ہیں کہ کچھ نیا سنا کے جائیے گا. اگر کوئی خطیب آل محمد علیہ السلام کی جنگ پڑھ کے جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہمیشہ سنی ہوئی ہے. یقین جانیں، ایک جملہ کہہ دوں، اپنے بچوں کو واقعاً خیبر سنایا کریے تاکہ بزدل نہ پیدا ہو. اس لیے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے جتنی بھی جنگیں ہیں، واقعاً اگر جس رخ سے دیکھا جائے، ہر خطیب کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، ہر خطیب کا ایک الگ لہجہ ہوتا ہے، ہر خطیب کو ایک الگ فکر ہوتی ہے. لہذا وہ اپنے اعتبار سے اپنے مطابق انسان کی بارگاہ تک پہنچانا چاہتا ہے. بہرحال سلامت رہیں آپ، آباد و شاد رہیں. مجھے زیادہ وقت نہیں دینا ہے چونکہ ناظم کا صرف کام یہ ہوتا ہے کہ دو شعراء کے درمیان جو خلا ہو اسے پر کر دیا جائے، بس اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا نہیں. میں سما خراشی کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. واقعاً بس میرے ساتھ انشاءاللہ چند لمحہ، چند قدم سے قدم ملا کر، شانے سے شانہ ملا کر میرے ساتھ چلتے رہیے گا. انشاءاللہ شعراء ہوں گے. اور یقیناً دیکھیے ماشاءاللہ سے آج کے جو جشن ہے اس میں جتنے شعراء ہیں تقریباً زیادہ تر علماء کرام ہیں. ماشاءاللہ اس بات کی میں داد و سخن اور لائق تحسین اور لائق مبارکباد ہیں مومنین یہاں کے، اور خصوصاً انجمن جعفریہ رجسٹرڈ کے جو مومنین ہیں، اور تمام خدا سلامت رکھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے تصدق میں، اور خصوصاً مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے تصدق میں. اللہم صلی علی محمد وعلی تمام مومنین اور اس بستی پر اپنی رحمتوں کو نزول پروردگار عالم کے ذریعے اہل بیت کے تصدق میں. لہذا سلامتی کے لیے تمام مومنین کی بلند ترین صلوات پڑھیں. عظمت آل محمد ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ. زمین کی پستی سے لے کر آسمان کی بلندی تک، مسکن ماہی سے لے کر اوج ماہ تک، تحت الثری سے لے کر اوج ثریا تک، جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کے ساری چیزیں تسبیح پروردگار کرتی ہیں. پتہ چلا ساری دنیا مل کے جس کی تعریف کرے اسے وحدہ لا شریک پروردگار کہا جاتا ہے. وہ پروردگار جس کی تعریف کرے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی شے ہے، جتنے بھی ذرات ہیں، جتنے بھی کہکشاں ہیں، وہ ساری کے ساری چیزیں تسبیح پروردگار کرتی ہے. پتہ چلا ساری دنیا مل کے جس کی تعریف کرے اسے وحدہ لا شریک پروردگار کہا جاتا ہے. وہ پروردگار جس کی تعریف کرے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. وہ پروردگار جس کی تعریف کرے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. وہ محمد مصطفیٰ غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ مجمع کے درمیان اپنے دونوں ہاتھوں پر بلا کر، اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر، سارے مجمع کو دکھلا کر، اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے جسے کہے من
कुंतु मौला हो फहादा अलीयुल मौला। लेकिन मैं पूरी हदीस आपकी बारगाह तक पहुंचाऊं, अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले मजमे को बुलाया, इकट्ठा किया, फिर मौलाए कायनात को अपने हाथों पर बुलंद किया, उसके बाद फरमाया अल्लाह मौलाया व अना मौलल मोमिनीन व मन कुंतु मौला हो फहादा अलीयुल मौला। अल्लाह मेरा मौला, मैं मोमिनीन का मौला, जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला। लिहाजा मेरे साथ रहिएगा इंशाअल्लाह। चूंकि तस्करा होना है अहले बैत तहार अलैहिस्सलाम का, लिहाजा कोई समाखराशी नहीं, कोई रोक टोक नहीं। भाई इसी तरीके से हम वतन गोश होकर सुनिएगा इंशाअल्लाह। कुछ बातें आपके दिल मुकद्दर तक और यकीन जाने आपकी अकीदत हयात तक अगर न उतर जाए तो फिर लफ्जों का बयान करना कोई माने और कोई मफहूम नहीं रखता। भाई इसी तरीके से आप बोलते आइएगा। बहुत तवज्जो इज़ारे मोहतरम, इसीलिए कहा जाता है कि इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, इमरान ने था। मेरे साथ इंशाअल्लाह हर एक मोमिन जुड़िएगा। कहते इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, मुख्तार ने फिर हैदर कर्रार को पाला। भाई जरा सा खुदा के लिए मेरे साथ रहिएगा। सरकार देखिएगा, बतौर खास मैं तमाम मोमिनीन किराम की बारगाह में मैं चाहता हूँ कि ये जुमले मिसरे आपकी बारगाह तक पहुंचे। तवज्जो चाहता हूँ जान मोहतरम। कहते इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, मुख्तार ने फिर हैदर कर्रार को पाला, कर्रार ने हसनैन से शाहकार को पाला। जरा शगोर करें खुदा की कसम। देखिए बहुत तवज्जो इज़ारे मोहतरम। कहते हैं कि इमरान ने था हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, कहते इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, मुख्तार ने फिर हैदर कर्रार को पाला, कर्रार ने हसनैन के शाहकार को पाला। हर दौर में सरदार ने सरदार को पाला, हर दौर में सरदार ने सरदार को पाला। एक पैकर एहसास में खुद ढाल रहा है, मेहदी को हिजाबों में खुदा पाला। एक पैकर एहसास में खुद ढाल रहा है। सलामत रहे आप, आबाद तो साथ रहें, सलामत रहे आप, आबाद तो साथ रहें, मौला सबको सलामत रखे। इसी तरीके से आप बोलते आइए। देखिए हमारा ये तुर्रे इम्तियाज है कि हम जब भी किसी कार्य खैर का एहतमाम करते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की मंजिल तिलावत कुरान पाक, मुहम्मद रसूलुल्लाह की मंजिल नाते पाक, अलीयुन वलीउल्लाह की मंजिल, यहाँ से मनकबत खानी का सिलसिला जारी और सारी रहता है। लिहाजा इंशाअल्लाह एक के बाद दीगरे आपकी बारगाह में बिल्कुल हम वतन गोश होकर सुनिएगा इंशाअल्लाह। शोरा एक से एक गौहर नायाब शोरा माशाअल्लाह उलमा की शक्ल में, शोरा की शक्ल में आपकी बारगाह में आए हुए माशाअल्लाह। आप सब सलामत रखें। अब तिलावत कुरान पाक ला इलाहा इल्लल्लाह की सूरत में हदीस किसा से जश्न का आगाज हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद आरजू हुसैन साहब क़िबला ने अपनी नहीफ सी आवाज़ पर आपकी बारगाह तक पहुँचाए और आपने समात किया। उसके बाद दूसरा मरहला तिलावत कुरान पाक के बाद दूसरा मरहला है नाते पाक, इसलिए कि ताकि सारे ज़माने को मालूम पड़े कि हम ही नात खां हैं। जरा सा खुदा के लिए मेरे साथ रहे। बाबा बोलते आइएगा इसी तरीके से, इसलिए कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। मेरे मौला का नहजुल बलागा में सबसे छोटा जो जुमला है वो ये है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलो ताकि पहचाने जाओ। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। इसी तरीके से आप बोलते आइएगा और लुत्फ आएगा। देखिए किसी खतीब का एक जुमला बड़ा अच्छा याद आ गया तो मैं आपकी बारगाह तक पहुँचूँ कि एक शख्स रसूल इस्लाम की बारगाह में आया, आने के बाद कहता है या नबी अल्लाह कितना बोला जाए। किसी खतीब का जुमला है, अच्छा लगा है, मैं आपकी बारगाह तक पहुंचा रहा हूं। कहा कितना बोला जाए। अल्लाह के रसूल ने कहा जितना हो इंसान खामोश रहे। तवज्जो चाहता हूं खुदा की कसम, कहा जितना हो इंसान खामोश रहे। क्यों? इसलिए कि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान की जबानों से होता है। तवज्जो चाहता हूँ इज़ारे मोहतरम, बहुत तवज्जो मेरे साथ रहिएगा एक एक लम्हा। और मैं फिर गुजारिश करता हूँ तमाम शुअराए किराम और तमाम मोमिनीन किराम की बारगाह में जो हजरात बाहर तशरीफ फरमा है उनसे मुअद्दबाना इल्तिमास है कि दावत अशीरा वाले जिक्र के साथ साथ देखिए यहाँ पर इशारा और किनाया के जरिए बात होती है। लिहाजा मैं पूरी बातें नहीं कर सकता क्योंकि मैं नाज़िम हैसियत से आया हूँ। बस अपनी बातें करके मैं इंशाअल्लाह मैं यहाँ से चला जाऊँगा। शोरा होंगे और आपकी समातें होंगी। बहुत तवज्जो इज़ारे मोहतरम, जरा सब बोलते आइएगा। मैं कुछ मिसरे आपकी बारगाह तक पहुँचाना चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। क्या फरमाया? क्या कितना बोला जाए? अल्लाह के नबी ने फरमाया जितना हो खामोश रहे। देखिए भाई, क्या जितना हो इंसान खामोश रहे। फिर सवाल किया या नबी अल्लाह कितना बोला जाए? क्या जितना हो इंसान खामोश रहे। फिर सवाल हुआ कितना बोला जाए? क्या जितना हो खामोश रहे। इतने जैसे ही कहना था फौरन उसी राह से मौलाए कायनात का गुजर हुआ। अब देखता हूँ मौला के चाहने वाले, ये कलंदराना मिजाज रखने वाले तशरीफ फरमा है, मेरी बात की तारीफ फरमाएंगे। जैसे उसने कहा या नबी अल्लाह कितना बोला जाए, मौलाए कायनात का गुजर हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मगर जब अली की बात आए तो कोई खामोश न रहे।
جزاک اللہ. سلامت رہیں آپ، آباد رہیں. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. جیتے رہو. جیو. سلامت رہیے آپ، آباد رہیے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. ایسا لگے جیسے عین یوم غدیر پا بھائی جناب حضرت امیر کو بیعت کر رہا ہو. گوزر مزاج بن کے، کمبر طبیعت بن کے، بہلول نیت بن کے، قلندر شریعت بن کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے ایسا لگے جیسے عین یوم غدیر پا بھائی جناب حضرت امیر کو بیعت کر رہا ہو. نعرہ حیدری. سلامت رہیں آپ، آباد و شاد رہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام آپ پر چھایا فقط رہیں اور چھایا بنائے رہیں. بہت توجہ عزیزان محترم. اب یہاں سے دیکھیے، توجہ چاہتا ہوں. لا الہ الا اللہ کی منزل تلاوت حدیث قصہ سے جشن کا آغاز ہوا. محمد رسول اللہ کی منزل یہاں سے انشاءاللہ نعت کا سلسلہ جاری شاری ہوگا. نعت کے فوراً بعد انشاءاللہ منقبت خوانی کا سلسلہ ایک سے ایک گوہر نایاب شعراء انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں کلام پیش فرمائیں گے اور آپ سماعت کرتے رہیں گے. دیکھیے آئیے سب سے پہلے اس بارگاہ رب العزت میں حمد و ثنا کے بعد گزارش کی جاتی ہے. بس سنیے گا انشاءاللہ. بھئی یہی میں جلدی بات تمام کرنے لگا ہوں. آنے کے بعد سنیے گا عزیزان محترم. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو رحمان و رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے. وہ پروردگار کہ جس نے پانی کو پیدا کیا، دریاؤں کو پیدا کیا روانی کے ساتھ، پہاڑوں کو پیدا کیا جوانی کے ساتھ. نہیں ذرا سا بولتے آئے خدا کے لیے. جس نے دریاؤں کو پیدا کیا روانی کے ساتھ، پہاڑوں کو پیدا کیا جوانی کے ساتھ. وہ پروردگار عالم کا جلوہ کہاں نہیں ہے؟ زمین میں اس کا جلوہ، آسمان میں اس کا جلوہ، ہواؤں میں اس کا جلوہ، ملاؤں میں اس کا جلوہ، خلاؤں میں اس کا جلوہ، آدم میں اس کا جلوہ، نوح میں اس کا جلوہ، ابراہیم میں اس کا جلوہ، اسماعیل میں اس کا جلوہ، اسحاق میں اس کا جلوہ، یعقوب میں اس کا جلوہ، لمک میں اس کا جلوہ، یونس میں اس کا جلوہ، ہجر میں اس کا جلوہ، آدم میں اس کا جلوہ، آدم گیل میں اس کا جلوہ، نوح میں اس کا جلوہ، نوح کے تقوی میں اس کا جلوہ، ابراہیم میں اس کا جلوہ، ابراہیم کی خلت میں اس کا جلوہ، موسیٰ میں اس کا جلوہ، موسیٰ کی حیبت میں اس کا جلوہ، عیسیٰ میں اس کا جلوہ، عیسیٰ کے زہد میں اس کا جلوہ، یوسف میں اس کا جلوہ، یوسف کے جمال میں اس کا جلوہ، ایوب میں اس کا جلوہ، ایوب کے صدر میں اس کا جلوہ. تم مجمع ازداد ہے اول و آخر، بے ہاتھ کا بے پاؤں کا حرم البقادر، سکھا نہیں ہے ہر فرے علم کا ماہر، بے گوش کا سامع ہے تو بے آنکھ ہے ناظر، بے پردہ ہے موجود حجابوں میں نہا ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی نہ یہاں ہے نہ وہاں. بے پردہ ہے موجود حجابوں میں نہا ہے، بے پردہ ہے موجود حجابوں میں نہا ہے، بے پردہ ہے موجود حجابوں میں نہا ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی نہ یہاں ہے نہ وہاں. اللہم صلی علی محمد. بس سنیے گا عزیزان محترم. نعت کے حوالے سے ایک مطلب دو تین شعر جیسے چاہے استقبال کیجیے گا. میں حاضر کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں محترم جناب عرشی واسطی صاحب کا مصرع آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، استقبال کیجیے گا. بہت توجہ عزیزان محترم. پہلے کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں، کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں. نہیں تھکیے گا نہیں خدا کے لیے میرے ساتھ رہے. توجہ چاہتا ہوں جان محترم. کہتے کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں. ارے دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی، میں پڑھ رہا تھا حدیث کے ساتھ مدینے. ماشاءاللہ. سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں. ایک مرتبہ تمام مومنین کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات ہو رہے. عظمت عالم. بس جڑیے گا میرے ساتھ انشاءاللہ. جشن کا آغاز ہو گیا ہے. اب یہ مصرع چاہے جیسے استقبال کیجئے. بھیا ذرا سا میرے طرف متوجہ رہیں. یقین جانیں مسکرانا بھی آپ ہی کا حق ہے. ابھی 12 رجب گزری ہے. یاد رکھیے گا جتنی بھی لوگوں نے دیکھا کعبے کی دیوار آج تک مسکرا رہی ہے. اور ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں کہ جس کعبے میں علی 3 دن تک تھے وہ دیوار آج تک مسکرا رہی ہے، اور جس دن میں علی ہمیشہ رہتے ہو کتنے مسکرائے ہیں. اور سنیے گا مصرع حاضر کرتا ہوں. بھیا دیکھیے گا کہتے ہیں بہت توجہ. کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں، کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں. دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی، میں پڑھ رہا تھا حدیث کے ساتھ مدینے میں. اور جن افراد کی یہ دعوت دعا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی موجودگی میں، اور ویسے بھی ہم ہر انسان کی ہر شیعہ ہر تشیع کی یہ خواہش ہے کہ مزار سرکار جناب بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا تعمیر کی جائے. اور جس کے دل میں یہ ہے وہ میرے ساتھ انشاءاللہ جملے پر سب بولیں گے ورنہ سب خاموش رہیں گے. کہتے کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں. دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی، میں پڑھ رہا تھا حدیث کے ساتھ مدینے میں. ارے دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے. اٹھے گا جلد عالم تازیہ بنے.
کرو کہ ظہور امام ہو جائے، اٹھے گا جلد عالم تازیہ مدینہ۔ سلامت رہیں آپ، آباد و شاد رہیں۔